اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ طائف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دل ٹوٹا۔ معراج کا واقعہ جب بیان کروں تو عرض کروں گا، معراج اللہ تعالیٰ طائف کے بدلے میں عطا کیا ہے۔ کوئی بھی ایک نعمت کسی مصیبت کے بدلے میں ملتی ہے، مصیبت جیسی ہوتی ہے نعمت ویسی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا۔ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، بے شک ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ معراج بیت المقدس تک کا سفر، آسمانوں کا سفر، انبیاء سے ملاقات، انبیاء کی حضور سے ملاقات، جنت کا دیدار، جہنم کے مناظر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اتنا سامنے۔ ثم دنا فتدلی، قربت کو کوئی مفسر بیان نہیں کر سکتا، اللہ اور میرے نبی کے درمیان کی قربت کو کوئی محدث بیان نہیں کر سکتا، اللہ اور میرے نبی کے درمیان کی قربت کو کوئی مقرر بیان نہیں کر سکتا۔ ثم دنا فتدلی، تمام تفسیریں اٹھا کر دیکھو، ترجمہ سرسری گزر جاتا ہے، قربت کی تفسیر نہیں ہوتی، قربت کی توضیح نہیں ہوتی، قربت کی تفسیر نہیں ہوتی۔ اتنے قریب ہو گئے، اللہ دودھ بھی پلا رہا ہے، اللہ شہد بھی کھلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا کیا۔ وہ نعمت آدم کو نہیں ملی، وہ نعمت موسیٰ کو نہیں ملی، خلیل بنایا ابراہیم کو نہیں ملی، روح بنایا عیسیٰ کو نہیں ملی، حضرت داؤد کو نہیں ملی، زکریا کو نہیں ملی، میرے آقا کو ملی۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں طائف کے شہر میں، طائف میں اللہ کے رسول کا دل بہت ٹوٹا تھا، اور جتنا دل ٹوٹا تھا اسی کا بدلہ اتنا بڑا ملا۔ طائف کا میدان ہو، طائف کا باغ ہو، طائف کا شہر ہو، نبی کا دل ٹوٹا۔ میں بہت گہری بات بتا رہا ہوں، پورے ملک میں خدا کرے کہ بات پہنچ جائے۔ ارے دوسرے لوگوں کو اپنا آستہ بیان کرنے کی جب اجازت ملتی ہے تو اس ملک کے مسلمانوں کو کیوں نہیں بیان کرنے کی اجازت ہے؟ اس لیے میں بھی میرا آستہ بتا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے میرا آستہ اڑان نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہمارے آستے حقیقت سے ملتے اور جلتے رہتے ہیں۔ عین حقیقت جو ہوتی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت اور مسلمانوں کی حقیقت کے درمیان میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پیغمبر دل ٹوٹ گیا، پتھر مارے گئے، خون نکلا، گالیاں دی گئی، دیوانہ کہا گیا، بھگایا گیا، چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا، پاگلوں کو لگا دیا گیا۔ غلام تھے، لے کر آئے، ایک جگہ پر بٹھائے، خون کو صاف کیا، رو رہے ہیں غلام۔ پیغمبر کو دیکھ کر اچانک پیغمبر کا چہرہ اور آپ کی نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ پورے واقعے کے بعد پیغمبر نے بیان فرمایا، جب میں درد کی حالت میں بیٹھا تھا، جبرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 فرشتوں کو بھیجا، 1,00,000 فرشتوں کو جبرائیل کے ساتھ بھیجا، اور بادلوں کا فرشتہ بھی اس میں تھا، پہاڑوں کا فرشتہ، پہاڑوں کا جو ذمہ دار فرشتہ تھا وہ فرشتہ بھی اس محفل مجلس میں اور اس گروپ میں تھا، آسمانوں کا فرشتہ بھی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسرافیل بھی آ گئے تھے، اسرائیل بھی آ گئے تھے۔ پیغمبر کے دربار میں باادب ایسے کھڑے ہوئے تھے جبرائیل، جیسے غلام کھڑتا ہے، جیسے کیا جبرائیل حقیقت میں غلام تھے، میرا نبی آقا تھا، میرا نبی آقا جیسے ویسے کیا ہے نکل گیا زبان سے۔ جبرائیل بھی غلام ہے میرے آقا کے، اسرائیل بھی غلام ہے میرے آقا کے، اسرافیل بھی غلام ہے میرے آقا کے، اسرائیل بھی میرے غلام ہے آقا کے، ساری کائنات میرے اللہ کے علاوہ سب غلام ہے، میرے آقا آقا ہے، امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، بڑے ادب کے ساتھ روتے ہوئے سلام عرض کیا،
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، وسلام اللہ علیہ، اور اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ قال رسول اللہ، اللہ نے میرے ساتھ اس وقت 1,00,000 فرشتوں کو بھیجا ہے، اور اس میں بادل کے ذمہ دار بھی ہیں، ہواؤں کے ذمہ دار بھی ہیں، زلزلوں کے ذمہ دار بھی ہیں، طوفان کے ذمہ دار بھی ہیں، پہاڑوں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ آپ حکم دے دیں، اب طائف نہیں رہے گا۔ آپ حکم دے دیں، طائف نہیں رہے گا۔ بڑے تو بڑے بچے بھی نہیں رہیں گے، عقل مند تو عقل مند پاگل بھی نہیں رہیں گے۔ آپ ایک اشارہ کر دیں۔ میرے دوستو یہاں ایک بات عرض کرو، ماں باپ اپنے بچوں کو جتنا چاہتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو جتنا چاہتا ہے، شیخ اپنے مریدوں کو جتنا چاہتا ہے، اس سے کئی درجے زیادہ ایک نبی اپنی امت کو چاہتا ہے۔ 1,20,000 پر 3,000، 990 پر 9 نبیوں نے اپنی امت کو جتنا چاہا، ان تمام نبیوں سے بڑھ کر میرے نبی نے اپنی امت کو چاہا۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں میں کسی نبی نے کسی کافر کے جنازے کو دیکھ کر نہیں رویا، سوائے میرے نبی کے سامنے سے کسی کافر کا جنازہ بھی گزرتا، نبی زارو خطار روتے، اے کاش یہ ایمان کے بعد مرتا، اے کاش یہ ایمان کے بعد مرتا۔ اللہ کے رسول یہ بول بول کر روتے، میری امت کا ایک فرد جہنمی ہو گیا۔ کتنی محبت ہوگی آقا کے دل میں، کتنا پیار ہوگا آقا کے دل میں۔ جبرائیل نے تمام ذمہ داران فرشتوں اور ملائک کو پیش کر دیا، اجازت دے، حکم دے، پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، زلزلے نہ تھمیں گے۔ قوم لوط و سمود کا کیا عذاب ہے، وہ تو صالح اور ہود کے ساتھ گستاخی کیے تھے، وہ بھی تو نبی تھے، لیکن آپ کا کیا کہنا ہے؟ آقا نے کیا جملہ کہا؟ اللہم اہدنی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جبرائیل، یہ تمہاری امت ہے کہ میری امت ہے؟ یہ تمہاری امت ہے کہ میری امت ہے؟ تم اس کے نبی ہو کہ میں اس کا نبی؟ یا رسول اللہ آپ ہی نبی ہے، آپ ہی کی امت ہے، میں ہوں، میری امت ہے، آپ اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر آئے گی، یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی۔ آج کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، اس نبی کے جملے کو قیاس کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کی نسلیں لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، ان کی نسلیں محمد الرسول اللہ پڑھیں گی، ان کی نسلیں مسجدوں کا رخ کریں گی، ان کی نسلیں مسجدیں آباد کریں گی، ان کی نسلوں سے قرآن کا کام لیا جائے گا۔ اب ہدیہ، میرا دل دیکھ کتنا بڑا ہے کہ تو میرے بارے میں کیا سوچا کہ سوچا، میں تیرے بارے میں سوچ پیش کر رہا ہوں، تو نہ کہیں تیری نسلوں سے انشاءاللہ تعالی دین کا کام ہوگا، تیری نسلوں سے قرآن کا کام ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے، دین کا جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے، اللہ اس کی نسلوں ہی سے دین کا اتنا ہی بڑا دائی بھی پیدا کرتے ہیں۔ دین کا جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے، اس کی نسل سے دین کا اتنا ہی بڑا دائی پیدا کرتے ہیں۔ جہاں دین کی مخالفت ہوتی ہے، وہیں دین کی چند دنوں کے بعد موافقت بھی ہوتی ہے۔ فرعون کا محل تھا، دین کی مخالفت، خود فرعون کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ نمرود کا محل تھا، دین کی مخالفت، نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل تمام نبیوں کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن، تمام نبیوں کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن،
پیغمبر نے فرمایا موسیٰ کے فرعون سے بڑا سخت ترین فرعون میرا ہے، موسیٰ کے فرعون سے بڑا سخت ترین فرعون میرا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا فرعون کون ہے؟ اب تک ہم نے نہیں دیکھا۔ پیغمبر نے خوبصورت مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے ابو جہل کو نہیں دیکھا؟ صحابہ نے پوچھا ابو جہل آپ کا فرعون؟ ارے ہاں، ابو جہل تو فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا، ابو جہل تو نمرود سے زیادہ سخت تھا، ابو جہل تو شداد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اتنی مخالفت کی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے رب کی قدرت دیکھو، میرے رب کی قدرت دیکھو۔ وہی ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، وہی ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، دیکھے تو باپ اتنا سخت تھا، چند دن نہیں گزرے، چند سال نہیں گزرے، اللہ اسی کے گھر کے اندر دین کا چراغ پیدا کر دیا۔ اب اکرمہ معمولی اکرمہ نہیں رہے۔ فتح مکہ کے بعد تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بیوی کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یاد رکھو یہ عاجز مزمل پورے تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہے، جب وقت آئے گا تو تم کو بھاگنے کا موقع جب ملے گا تم بیویوں کو بھی ساتھ لے کر نہیں بھاگیں گے، چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اکرمہ بھاگ گئے، بیوی کو بلایا، آتی نہیں آتی، کیوں؟ محمد سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ کیوں؟ ارے اگر ہر جگہ محمد نہ ملے تو محمد کا خدا تو مل جائے گا۔ یہ بیوی کا جملہ ہے، ابو جہل کی بہو کا جملہ ہے، اکرمہ کی بیوی کا جملہ ہے۔ آتی نہیں، ارے آجا وہاں لے کر جاؤں گا جہاں محمد کا خیال تک نہیں پہنچے گا۔ ابو جہل کی بیوی اکرمہ، ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی نے کہا اکرمہ اگر محمد نہ پہنچے محمد کا خدا تو پہنچ جائے گا۔ اب بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، بعز عزیز و بذل ذلیل، یا تو مسرور ہو کر کلمہ پڑھنا پڑے گا یا تو مجبور ہو کر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب جینا چاہتے ہو کچھ دن دنیا کے اندر تو پھر محمد کے سائے میں آ جاؤ۔ نہیں میں جاتا ہوں، چلے گئے، بھاگ گئے۔ ابو جہل کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، صاف صاف کہنے لگی کہ اب میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ حضور نے اس وقت بھی ابو جہل کی بہو سے پوچھا، اکرمہ کی بیوی سے، مجبور ہے؟ اگر کوئی تجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو محمد تجھے پناہ دے گا۔ اگر تجھے کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تو محمد تجھے پناہ دے گا۔ نہیں یا رسول اللہ، مجبور نہیں، مسرور ہوں۔ اور آپ کے معجزات کیا دے سکتی ہوں؟ آپ کا فاتح بن کر فاتحانہ انداز سے آنا خود یہ آپ کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ آج آپ کا رحم آپ کا معجزہ ہے، آج آپ کا کرم آپ کا معجزہ ہے، آج آپ کی شفقت آپ کا معجزہ ہے، آج آپ کی عنایت آپ کا معجزہ ہے۔ اگر آج آپ چاہتے مکے کی گلیوں میں پانی سے زیادہ خون بہتا، کیونکہ ساری دنیا کا خون مل کر بھی آپ کے ایک خطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک میرا سسرا تھا، میرے سسرے کا بھائی تھا، اس کے دوست تھے، انہوں نے آپ کے کئی خطرے خون کے بہا دیے۔ آج آپ کے پاس پورا بدلہ لینے کا وقت آیا ہے، لیکن آج میں اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں، ایسا کرم میں نے کبھی کسی کے دربار میں دیکھا نہیں، ایسا رحم میں نے کبھی کسی کے دربار میں دیکھا نہیں۔